خوف ہے. لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے نا میرے بارے میں کہ جیسی ماں ویسی بیٹی. ارے نہیں نہیں بیٹا، تم بہت پیاری بیٹی ہو. آنٹی رخشندہ نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا. وہ اس کے خیالات جان کر بہت خوش ہوئی تھیں. اللہ کرے کوئی بہت اچھا شخص تمہاری زندگی کا ساتھی بنے. تم خوش اور آباد رہو. اروب نے اپنی آنکھوں کو جھپک کر آنسو روکے، پھر بھی وہ نکل ہی آئے. آپ اندر آئیے نا آنٹی. گھر سے باہر رخشندہ نے گاڑی روکی تو اروب نے کہا، نہیں بیٹا پھر صحیح. رخشندہ آنٹی نے اس کا رخسار تھپکا. میں نے تو کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی. رخشندہ آنٹی نے پر اپنے گرد مضبوط حصار کھینچ لیا ہے. اس سے وہ باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی. یہ میری دلی آرزو ہے. رخشندہ آنٹی اس گھر کو جنت بنا دیں گی. وہ بہت سلجھی ہوئی عورت ہیں. کاش ہاشم تم ہی آ گئے ہوتے. تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ پاپا ماما میں علیحدگی ہو چکی ہے. میں کس مشکل میں گرفتار ہوں ہاشم. تم وہاں عیش کر رہے ہو کے. کتنے گھر ہمارے جیسے ہوں گے جن کے بڑے بیٹے بڑے عزم سے باہر گئے ہوتے ہیں اور پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں کہ گھر والوں پر کیا بیت رہی ہے. وہ گھر واپس آ کر یہ تمام باتیں سوچنے لگی. اروب بیٹا کہاں ہو تم؟ جی پاپا. بیٹا مجھے تم سے کوئی مشورہ کرنا ہے. تمہاری مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، مگر یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جو بات میں کہنے والا ہوں اس میں میری مرضی بھی شامل ہے. ناشتے کے فوراً بعد شہاب صاحب نے کہا، جبکہ وہ اس وقت کوئی اہم فیصلہ نہیں سنایا کرتے تھے، اگر تمہیں اعتراض ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں مائنڈ نہیں کروں گا بیٹا. جی پاپا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اپنی رخشندہ آنٹی کو تو تم اچھی طرح جانتی ہو نا؟ جی، وہ اپنے بھتیجے کا رشتہ لائی ہیں تمہارے لیے. فوج میں کیپٹن ہے، شاہمیر نام ہے اس کا. اوہ. وہ چپ بیٹھی رہ گئی. نگاہوں کے سامنے شاہمیر کا لمبا چوڑا سراپا لہرایا. میں لڑکے سے خود ملا ہوں. تمہیں اپنی مرضی کا اختیار ہے بیٹی، لیکن مجھے شاہمیر بہت پسند ہے. ہاں، اور وہ تمہاری شرط کیا تھی جس کی تم مجھ سے بات کر رہی تھی؟ میں آپ کی تنہائی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. تم میری فکر نہ کرو بیٹا، اچھی طرح سوچ کر جواب دینا. وہ اس کے سر کو تھپک کر چلے گئے. شاہمیر کا نام لبوں پر آیا تو دل کی دھڑکن نے اپنی رائے سے آگاہ کر دیا. ذہن کے گوشوں نے بھی دل کی مرضی کے مطابق اعتراض نہ کیا. رخشندہ آنٹی اگر میری بات مان لیتی تو کتنا اچھا ہوتا. اس نے پھر سے سوچا. فون کی بیل پر اس نے فون اٹھایا. میں رخشندہ بول رہی ہوں بیٹا. السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام. شہاب صاحب نے کسی بات کا ذکر کیا ہے تم سے؟ جی. وہ جھجک کر بولی. پھر کوئی اعتراض مت کرنا، ہم سب شام کو بات پکی کرنے آ رہے ہیں. آنٹی پر میرے پاپا تنہا رہ جائیں گے نا؟ اس کی آواز آنسوؤں سے بھوجل تھی. بیٹا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. فی الحال شاہمیر کی پوسٹنگ اپنے اسی شہر میں ہے. اس نے کہا ہے کہ وہ روز تمہیں لے کر آیا جایا کرے گا. بات کی بھی تم فکر نہ کرو، میں ضرور سوچوں گی کچھ نہ کچھ. رخشندہ کی آواز دھیمی ہو گئی. پھپھو ذرا میری بات کرائیے، برابر سے کسی مرد کی آواز نے کہا. نہیں، ہماری بیٹی نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. اروب تمہیں کچھ کہنا ہے مزید؟ آنٹی میں اب کیا کہوں؟ تو اس کا مطلب ہے پہلی نگاہ میں ہی مجھے پسند کر لیا گیا تھا. اب کے ریسیور کسی اور کے ہاتھ میں تھا. میں شاہمیر بات کر رہا ہوں. شاہمیر کی آواز سنتے ہی اروب کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. میں بھی پہلی ہی نظر میں آپ کی زلف کا اسیر ہو گیا تھا. شرم و حیا کی لالی اروب کے چہرے پر بکھر گئی. وہ مزید کیا کہتی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو ایک لمبی بائے کے ساتھ اس نے فون بند کر دیا.